رہتی ہیں، جو تمہارے اندر مجاہدین رہتے ہیں، جو تمہارے اندر مہاجرین رہتے ہیں، جو تمہارے اندر مسافرین رہتے ہیں، جو تمہارے اندر جو قیدی رہتے ہیں، جو تمہارے اندر مظلوم رہتے ہیں، جو تمہارے اندر تنگ حال رہتے ہیں، جو تمہارے اندر قرض خار رہتے ہیں، جو تمہارے اندر جو مصیبتوں میں دبے ہوئے رہتے ہیں، جو تمہارے اندر بیماریوں میں تکلیفوں میں دبے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہوتے، وہ لوگ ہیں، یہ تمہارے اندر وہ لوگ اور طلباء ہیں جو مدارس دینیہ میں چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول پڑھتے ہوئے زندگیاں وقف کر دیتے ہیں، اور وہ کوئی بینک بیلنس نہیں بناتے، کوئی فیکٹریاں نہیں بناتے، کوئی جائیدادیں نہیں بناتے، کوئی ان کی گاڑیاں بڑی بڑی نہیں ہوتی، چند تو کوئی محتمم اگر عیاشی کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی پکڑ میں خود آ جاتے ہیں، مگر ان کے نیچے کام کرنے والے علماء، ان کے نیچے بیٹھنے والے جو اساتذہ جن کی 10-10 ہزار 8-8 ہزار 12 ہزار ساری زندگیاں وقف کر کے قرآن و حدیث کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی فکر کرنی ہوگی، ان کے حالات کا جائزہ لینا ہوگا، ان سے جا کے پوچھنا ہوگا تمہارے گھروں کے معاملات کیا ہیں، تمہاری بچیوں کے معاملات کیا ہیں، تمہارے گھر کے خرچے کیسے ہیں۔ مگر آج یہ نوبت کسی کو نہیں پہنچتی، وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں معتمم بڑی گاڑی میں پھر رہا ہے، اس معتمم نے تو حرام کھا لیا، زکوٰۃ کھا لی، وہ تو خدا کو جواب ضرور دے گا، مگر اس کے نیچے جو 20-25 علماء کرام بیٹھے ہیں مدارس کی چٹائیوں پر، وہ تو دن رات قال اللہ قال رسول پڑھا رہے ہیں، انہی کی وجہ سے تو دین زندہ ہے، انہی کی وجہ سے تو یہ مدارس زندہ ہیں، انہی کی وجہ سے تو خانقاہیں زندہ ہیں، انہی کی وجہ سے تو یہ مراکز زندہ ہیں۔ آج مراکز کے لوگ مدارس کی طرف توجہ نہیں کرتے، مدارس والے تبلیغ کی طرف نہیں جاتے، اور خانقاہوں والے مراکز سے دور ہوتے ہیں، اور جہاد والوں کو ہم نے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ ہم تینوں کا قصور ہے، ہم مراکز والے جو تبلیغی جماعت میں ہیں، ہم خانقاہوں والے جو صوفیوں کی شکل میں کوفی بنے ہوئے ہیں، اور ہم مدارس والے جو علماء سو کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے مجاہدین اسلام کو تنہے چھوڑ دیا۔ سچی سی بات ہے، ہم نے علماء اور ہم مواعظین، مبلغین، صوفیاء کرام آج صرف اپنی اپنی ڈیوٹی میں محدود ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے جن لوگوں کو آج اللہ نے اپنے لیے قبول کیا ہوا ہے، جو تنہا آج کفر کے مقابلے میں جو تنہا آج مجاہدین مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان مجاہدین کی مدد کے لیے تن من دھن کی بازی لگا کر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ آگے بس اس بات کو ختم کرتے ہوئے کہ یہاں حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے، کہ اس آیت کی جو آخر تشریح ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محسنین لوگ کون ہیں؟ احسان پر فائز لوگ کون ہیں؟ ان کے بارے میں بڑی واضح حدیث ہے، بڑی واضح آیت قرآنیہ بھی ہے جو پیچھے گزر بھی چکی ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ محسنین وہ ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، جو راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تضرع کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے سجدوں میں لمبے لمبے سجدے کر کے امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مجاہدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اللہ تعالیٰ تم جیسے لوگوں کو محبوب نہیں کرتا جو اعتداء کرنے والے ہیں، تعدی کرنے والے ہیں، حد سے زیادہ گزرنے والے ہیں۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن جو تضرع کرنے والے ہیں وہ اصلاح کے بعد فساد نہیں کرتے، وہ صلح کے بعد پھر لڑائی نہیں کرتے، وہ ملنے کے بعد پھر کٹوتی نہیں کرتے، اور ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ ولا تفسدوا فی الارض، وہ زمین میں فساد نہیں کرتے، وہ دغا فساد نہیں کرتے، وہ ناحق قتل نہیں کرتے، ناحق کسی کا مال نہیں چراتے، ناحق کسی کو ظلم کسی پر نہیں کرتے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، ان کے دل میں ہمیشہ خوف اور طمع اور ایمان جو ہے وہ وہ امید اور خوف کے درمیان میں رہنے والے کا نام ہے۔ طمع و خوف و طمع آگے ایسے ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے وقت کے اندر یہ آیت کا ترجمہ پورا ہو جائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان رحمت اللہ، یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے جو محسنین ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، جو احسان والی روش اختیار کرتے ہیں۔ حدیث جبریل میں بہت مشہور واقعہ ام السنہ جس کو کہا جاتا ہے، حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سے جب جبرائیل امین نے جب 3 سوال کیے تھے،
اخبرنی عن الاسلام کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ، اخبرنی عن الایمان مجھے ایمان کے بارے میں بتاؤ، اخبرنی عن الاحسان مجھے احسان کے بارے میں بتاؤ۔ تو سارے معنی بتانے کے بعد احسان کے بارے میں حضور نے کیا بتایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ هو یراک، کہ تم اللہ کے بندے ایسے بن جاؤ کہ تم چاہے نماز میں ہو، چاہے تم کاروبار میں ہو، چاہے تم گھر میں ہو، چاہے تم بازار میں ہو، جہاں کہیں بھی تم چلو تو تمہاری نظر اللہ پر ہو، تم اپنے رب کو دیکھ دیکھ کے چلو۔ اگر یہ حالت تمہاری نہ ہو تو کم سے کم وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ حالت تم اختیار کر لو تو محسنین کہلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم